محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے امت محمدیہ کے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے ان کی بھلائی کے لیے ان کی خیر کے لیے ان کے فائدے کے لیے ان کے نفع کے لیے ان کی زندگی میں ان کو بار بار ایسے مواقع مہیا کیے ہیں فراہم کیے ہیں جن کی بدولت وہ اپنے راستے کی اٹکلوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں درست کر سکتے ہیں اپنے راستے کے سپیڈ بریکر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اپنے اندر کی کمیاں کوتاہیاں ان کو دور کر سکتے ہیں اپنے رب کی ناراضگی کو دور کر کے اپنے رب کی رضامندی کا حصول کر سکتے ہیں اور یہ خالصتاً اللہ رب العالمین کا ہم پر فضل اور احسان ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ورنہ دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں، دنیا کے معاملات کو دیکھیں، دنیا کے اندر رہنے والے کے معاملات کو دیکھیں تو جس سے غلطی سرزد ہوتی ہے، کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی کمی کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو اس کو اس کا بدلہ ملتا ہے، اور جس کے اختیار میں بدلہ دینا ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو میں فوراً دے دوں، نپٹا دوں۔ اس نے آخر ایسا کیا تو کیا کیوں کیا، اس نے غلطی یہ کیوں کی، میری گستاخی میری توہین اس نے کی تو کی کیوں، کیسے کی، اس کی جرت کیسے ہوئی۔ وہ سزا دینے کا اگر قادر ہے، قدرت ہے، طاقت ہے تو وہ لازمی طور پر دیتا ہے، لیکن قربان جائیں اللہ رب العالمین کا جو معاملہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کہتا ہے میرا بندہ ہے، غلطی کمی کوتاہی میرے گستاخی گناہ ہو گیا ہے تو اس کو مہلت دیتا، اور صرف مہلت ہی نہیں دیتا، صرف اللہ رب العالمین چھوٹ نہیں دیتا، وقت نہیں دیتا، بلکہ اللہ رب العالمین ساتھ اس کا موقع مہیا کرتا ہے کہ ہاں یہ کام کر لو، تمہارے پاس یہ موقع ہے، تمہاری غلطی معاف ہو جائے گی۔ اور انہی مواقع میں سے اللہ رب العالمین نے ان دنوں کا ہمیں موقع دیا ہے۔ یہ جو ہم 10 دن ایام ذی الحجہ کے گزارتے ہیں، آج 2 کہ 3 تاریخ ہے، آج 3 ذی الحجہ ہے، یعنی کہ تیسرا دن ہم ان دنوں میں سے گزارتے ہیں جس کی اللہ رب العالمین نے قسم بھی اٹھائی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ 30ویں پارے کی یہ صورت ہے، سورۃ الفجر ہے، اللہ رب العالمین نے فجر کی قسم اٹھائی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی، اور اسی طرح پھر جفت اور طاق کی۔ وتر جو ہے طاق کو کہتے ہیں، ہم نماز وتر بھی پڑھتے ہیں، اس کا مطلب بھی وتر ہی ہے، ایک ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں ان چیزوں کی قسم اٹھائی ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی تفسیر کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے کرتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، معنی کیا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ اس کی تفسیر لکھتے ہیں، اور تفسیر لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر یہ تفسیر کسی کو سمجھ نہ آئے، کوئی ذی شعور ذی عقل آدمی اس تفسیر کے بغیر بات کرے تو اس کا جواب مکمل نہیں، اس کو وہ سمجھ نہیں آئی کہ اس سے مراد کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کی نعمت ہمیں دی، اس میں اللہ نے 10 ایسی راتیں رکھی تھیں جن کا قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جن 10 راتوں میں اللہ کے نبی اعتکاف کیا کرتے تھے۔ وہ 10 راتیں پورے سال کے اندر قیمتی ترین راتیں، ان کے اندر قیمتی ترین چیز کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کیونکہ اس میں لیلۃ القدر ہے، جاگنے کی رات، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات، اس وجہ سے وہ 10 راتیں افضل ترین ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ترین دن دنیا کے اندر جتنے بھی دن ہیں ان کے اندر افضل ترین دن ہے وہ ایام العشر ہے۔ ایام العشر سے کیا مراد ہے؟ ذی الحجہ کے 10 دن۔ اللہ کے نبی یہ کیوں افضل ہے؟ راتیں کون سی افضل ہے؟ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی، دن
ذی الحجہ کے پہلے ابتدائی 10 دن. کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس میں روزہ رکھا کرتے ہیں. آپ اللہ رب العالمین نے ان کی قسم اٹھائی. اللہ رب العالمین بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کا شمار حرمت والے مہینوں میں کیا. ذی الحجہ حرمت والا مہینہ. ان 10 دنوں میں حج اور عمرہ کیا جاتا ہے. ان 10 دنوں کے اندر یوم الترویہ ہے. ان 10 دنوں کے اندر یوم عرفہ ہے. ان 10 دنوں کے اندر یوم النحر ہے. قیمتی ترین دن، عبادات والے دن. اور یوم الترویہ جس دن حاجی حج کا احرام باندھتا، 8 ذی الحجہ، اس کو 8 ذی الحجہ کہتے ہیں. یہ یوم الترویہ ہے. سفید چادریں حاجی باندھتا ہے کس لیے؟ اپنے رب سے معافی طلب کرنے کے لیے. یوم عرفہ ہے دوسرا دن. کون سا دن؟ 9 تاریخ کا. ہمارے ہاں اس کے بارے میں بڑی الجھنیں، آج انشاءاللہ وہ بھی کلیئر کر کے جاؤں گا. یوم عرفہ ہے. حاجی اللہ کے پاس جاتا ہے، اللہ کے گھر جاتا ہے جو اللہ نے اس کو وقوف کرنے کا حکم دیا ہے، جو مشعر اس کو مشعر حرام قرار دیا ہے، جن چیزوں کو وہاں جاتا ہے. کس لیے؟ اللہ تیری بارگاہ میں ہوں، معافی مانگنے آیا ہوں. عرفہ کے دن کھڑا ہوتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے ہاں دنوں میں سے افضل ترین دن یہ عرفہ کا دن ہے. کس لیے؟ اللہ رب العالمین اس دن بندوں کو گناہوں سے آزادی دیتا ہے. اور یہ وہ دن ہے جو اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس کو معاف کرتا ہے. اور اس دن اللہ رب العالمین کثرت سے معافی عطا کرتا ہے، بندوں کو کثرت سے گناہوں سے نجات دلاتا ہے. اپنی زندگی کے اندر جتنے گناہ کر کے کوئی آیا ہے، اللہ سے سچے دل سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. اور یہ حج کا حصہ ہے، حج کا رکن ہے. اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہے. اور جس نے اس رکن کو مکمل ادا کیا، اس رکن کے ساتھ ساتھ باقی رکن ادا کیے، اس نے حج مبرور کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو خوشخبری دی. کیا؟ اس طرح جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا، کوئی غلطی نہیں، کوئی گناہ نہیں، کچھ نہیں، بالکل صاف. اس کی ڈائری، اس کا رجسٹر، اس کی کتاب بالکل صاف ہے. اس کے اوپر کوئی غلطی، کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی گناہ، کوئی اللہ کی ناراضگی، کچھ نہیں. سب اللہ نے معاف کر دیا. شرط کیا ہے؟ شرط صرف ایک ہے، وہ حج مبرور ہو. وہ الحاج کہلانے کے لیے نہیں ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہو، بلکہ وہ اس طریقے پر کیا گیا ہو، اس میں اپنی مرضی بھی شامل نہ ہو، جو طریقہ رسول اللہ نے بتلایا. اور سب سے بڑا وقوف، سب سے بڑا رکن وہ وقوف عرفہ ہے. حاجی کس وقت کھڑا ہوتا ہے؟ سورج طلوع ہوتا ہے، عرفہ میں اس کو جانے کا حکم ہے. انتظامی معاملات کی وجہ سے آج کل سورج طلوع ہونے سے پہلے بھی حاجیوں کو چھوڑ آتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، فتاویٰ موجود ہے، لیکن اصل وقت کیا ہے؟ سورج طلوع ہوتا ہے، حاجی کو وہاں ہونا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن حاجی کو روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا. یہ روزے کا حکم غیر حاجی کے لیے جو عرفہ کے اندر موجود نہیں ہے، یہ روزہ اس کے لیے ہے. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم کیا دے دیا؟ ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کر لو. پھر جمع کرنے کے ساتھ ساتھ قصر کر لو، کم کر لو. ظہر کی 4 فرض ہے، 2 پڑھو گے. عصر کے 4 فرض ہے، 2 پڑھو گے، سنتیں نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ تخفیف، یہ کمی کیوں دے رہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. ہم وہاں عبادت کے لیے، حاجی کس لیے جاتا ہے؟ تاکہ وہاں اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر سکے. لیکن جو اصل عبادت ہے، فرض نماز ہے، وہ بھی کم کر دی گئی. اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ اس حکمت کو سوچنا اور پہچاننا ہے. ایک وقت کے اندر ایک وضو کے ساتھ ساری اس طرح کی تکالیف بندے سے اتار دی گئی. کس وجہ سے؟ اپنے رب سے گڑ گڑائے، التجائیں کرے، معافی مانگے، استغفار کرے، اپنے رب کی کبریائی بلند کرے، اپنے رب کی تکبیر، تحمید، تسبیح بلند کرے. ان ساری چیزوں کی وجہ سے فرض نماز کو کم بھی کر دیا، جمع بھی کر دیا. جو اس نے وہاں کھڑے ہونا ہے، مغرب کی سورج کی غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز کی اذان ہوگی، اس نے وہ نہیں وہاں ادا کرنی، وہاں سے فوراً نکل جانا. مغرب کی اذان عرفہ میں سننی، لیکن نکل جانا، وہاں نماز نہیں ادا کرنی. 2 نمازیں ادا کرنی، وہ بھی جمعاً اور کثرت. اس کے علاوہ پھر سارا دن کرنا کیا؟ سارا دن اپنے رب کو منانا ہے، اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کر کے، ایک ایک گناہ کو جو اس کو یاد ہے یا نہیں ہے، وہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، اس نے معافی رب سے مانگنی ہے. اس لیے اس کو یہ وقت دیا جا رہا ہے، اس لیے اس کو یہ پوری مہلت دی جا رہی ہے.
اور اللہ رب العالمین نے صرف یہ مہلت حاجی کو نہیں دی، غیر حاجی کے لیے کیا ہے؟ وہ وقوف عرفہ نہیں کر سکتا، وہ میدان عرفہ میں نہیں پہنچ سکتا، اللہ نے اس کو یہ استطاعت نہیں دی۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ابھی اس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے، مال نہیں ہے، اس کو اللہ نے یہ استطاعت ابھی نہیں دی، وہ پھر کیا کرے؟ وہ جہاں کہیں ہے وہاں وہ اپنا روزہ رکھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف عرفہ کا روزہ نہ رکھا کرتے تھے بلکہ پورے عشرے کا رکھا کرتے تھے۔ کس لیے؟ اللہ رب العالمین بندوں کو آزاد کرتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور روزہ اللہ کے ہاں بہترین عبادت ہے، اور روزہ رکھنے سے پھر انسان اور کئی چیزوں سے بچ جاتا ہے، کھانے پینے کی الجھنوں سے بچ کر وہ اپنی عبادات کے اندر وہ وقت صرف کرتا ہے جو کھانے میں اس نے لگانا، اس کا وقت بچتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اور حکمتیں روزہ رکھنے کے اندر اللہ نے رکھی۔ جو غیر حاجی ہے، عرفہ کے اندر نہیں کھڑا ہوا، اس کا کام کیا ہے؟ روزہ رکھنا۔ اب مسئلہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے جی روزہ رکھے، اب روزہ عرفہ کا رکھے 9 ذی الحجہ کا رکھے، اب یہ بڑی بحث ہے، بڑا اختلافی مسئلہ ہے، کیا کریں؟ بھی عرفہ کب ہے؟ 9 ذی الحجہ کو۔ 9 ذی الحجہ کب ہے؟ جب 9 تاریخ ہے۔ 9 تاریخ کب ہے؟ جب چاند نظر آئے گا۔ اگر یہ 2-3 باتیں بندے کو سمجھ آ جائے تو مسئلہ واضح ہو جاتا ہے، مسئلہ واضح ہو جاتا ہے۔ ذرائع ابلاغ اگر ہمیں آج نہ بتائیں کہ آج وہاں پر حاجی عرفہ کے میدان میں کھڑا ہے تو پھر ہماری یہ الجھن ہی نہیں پیدا ہوتی، بالکل ختم ہو جاتی، پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں اپنے علاقے کا پتہ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں حیدرآباد کیا ہو رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں نوری آباد کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں پتہ کس وجہ سے ہے؟ ذرائع ابلاغ کی وجہ سے۔ ہم اختلاف کا شکار کیوں ہیں؟ ذرائع ابلاغ کی وجہ سے۔ یہ خبریں جو ہمیں ملتی ہیں، اطلاعات ہمیں ملتی ہیں، بعض دفعہ بندہ زیادہ باخبر کسی چیز سے ہو نا، الجھن کا شکار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بندے کو زیادہ بھی باخبر نہیں رہنا چاہیے، اتنا باخبر رہے جتنے اس کے اعمال اس کی حفاظت کر سکے۔ یہ انتہائی اختصار کے ساتھ اس اختلاف کو ختم کر سکتا ہے۔ دوسری بات اس میں کیا آتی؟ لو جی حاجی تو وقوف عرفہ کرتا ہے تو پھر ہی روزہ، اور عرفہ تو وہاں ہے۔ اب ہم اس بحث کو لمبا کرتے ہیں، اس کو چیڑ کی طرح کھینچتے ہیں، ختم کرنے کے بجائے اس میں الجھنا شروع کرتے ہیں، عمل کی طرف دھیان نہیں۔ اور عمل کی طرف کیا دھیان ہے کہ ہم اس پورے عشرے کے روزے رکھ لیں، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اچھا پورے عشرے کے نہیں رکھ سکے، جو طاقت استطاعت ہے وہ رکھ لیں تب بھی مسئلہ حل ہے؟ نہیں، ہم نے لڑنا ہے عرفہ کے روزے پر اور رکھنا پھر بھی نہیں۔ گرمی ہے، مسئلہ ہے، یہ جھگڑا ضرور کرنا، اختلاف کو ہوا ضرور دینی، اس طرح اختلافات ختم نہیں ہوتے۔ اگر حاجی عرفہ کے اندر کھڑا ہے، آپ نے پھر رکھنا، تو پھر حاجی جس وقت عرفہ میں گیا ہے سورج طلوع ہو رہا ہے، آپ کا سورج بھی اسی وقت طلوع ہونا چاہیے۔ اختلاف کرنا ہے تو پھر پورا کریں۔ اگر حاجی کے وقوف کو کھڑے کو دیکھنا ہے تو پھر پورا دیکھیں۔ وہ سورج طلوع ہونے کے بعد عرفہ کے اندر جا رہا ہے اور آپ کے ہاں اس وقت 10 بج رہے ہوتے ہیں، 8 بج رہے ہوتے ہیں، سورج آپ کو تپش دے رہا ہوتا ہے، گرمی دے رہا ہوتا ہے، وہاں طلوع ہو رہا ہوتا ہے، پھر اس مسئلے کا کیا حل کریں؟ یہاں پر پھر ہم کہتے ہیں نہیں یہ سورج کا اختلاف ہے، یہ چاند کا اختلاف نہیں ہے۔ جب افطاری کر رہے ہوتے ہیں حاجی عرفہ کے اندر، اس وقت کھڑا عبادت کر رہا ہوتا ہے، اس کے ہاں سورج کھڑا ہے، اس کے سورج غروب نہیں ہوا، یا تو پھر آپ روزہ عشاء کے وقت کھولیں کیونکہ اس وقت حاجی وہاں سے نکل رہا ہے۔ پھر اختلاف کرنا ہے تو پورا کریں۔ اختلاف کا حل کیا ہے؟ اس پورے عشرے کے اندر روزہ رکھا جائے۔ دوسرا حل اختلاف کا کیا ہے کہ جو اللہ نے آپ کو خبر دی، اطلاع دی، جو آپ کا 9 ذی الحجہ ہے، آپ روزہ رکھیں پورے اطمینان کے ساتھ، 8 کا رکھ لیں، 9 کا رکھ لیں، اختلاف کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ شک ہے، 8 کو 9 ذی الحجہ ہے یا 9 کو 9 ذی الحجہ ہے، یہ اختلاف، یہ شک ہے، اور عبادات شک کی بنیاد پر نہیں ہوتی۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ اور اختلاف سے نکلنا چاہتے ہیں، اس کے 2 ہی حل، یا پورے عشرے کے روزے رکھ لیں، یا جو آپ کے 9 ذی الحجہ ہے جس کی وجہ سے عرفہ ہے، جس کی وجہ سے میدان عرفہ کے اندر حاجی کھڑا ہوتا ہے، آپ اس وقت رکھ لیں۔ ایک میں تیسری بات بھی کرتا ہوں، جس وقت حاجی عرفہ کے میدان میں کھڑا ہے، ہمیں آج ذرائع ابلاغ بتا دیتے ہیں نا، نیٹ گوگل ہمارے پاس موجود ہے، چچا گوگل سے پوچھیں کہ جب دن ہوتا ہے عرفہ کے میدان میں کس کس علاقے میں رات ہوتی، پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کا مطلب وہ اس نے تو حاجی جب میدان عرفہ میں کھڑا ہے وہ تو پھر روزہ رکھ ہی نہیں سکتا کیونکہ رات کا تو روزہ نہیں۔ اب وہ کیا کرے؟ اب یہ مسئلہ اختلاف، شک، اس کی بنیاد کھلتی چلی جائے۔
اگر اس کو سمیٹنا ہے، باندھنا ہے، اس کو روکنا ہے تو انتہائی اختصار کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، جو آپ کا 9 ذی الحجہ ہے آپ اس میں روزہ رکھیں اور اجر کی امید اللہ سے رکھیں اور کسی سے نہ. اور عرفہ کا روزہ یا 9 ذی الحجہ کا روزہ انسان کے گناہوں کو معاف فرماتا، 1 سال سابقہ 1 سال آنے والا. اور یہ گناہ یاد رکھیے صغیرہ ہیں، کبیرہ نہیں. کبیرہ گناہ کے لیے مغفرت توبہ شرط ہے، اس کے علاوہ نہیں. یہ اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے اعمال اللہ نے ہمیں دیے ہیں ہماری زندگی کے اندر بطور مہلت ہمیں دیے ہیں، کہ یہ مہلت اللہ نے ہمیں دی ہے، چانس اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ اللہ کے ہم جس راستے پر جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے ہم گزار رہے، ہم اس کو درست کر لیں. اگر ہم کہیں دائیں بائیں مڑ گئے ہیں، کسی غلط راستے پر رانگ وے چلے گئے ہیں تو ہم سیدھا کر لیں، اپنے قبلے کی درستگی کر لیں، اپنے راستے کا انتخاب ٹھیک کر لیں. یہ اللہ نے اس لیے ہمیں مہلتیں عطا کی ہیں، اور یہ مہلتیں اللہ نے قسم اٹھا کر ہمیں دی. اللہ رب العالمین اگر قسم نہ اٹھائے تب بھی اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کی ہوئی کسی بات کے اندر کوئی شک نہیں، لیکن اللہ نے اس کے باوجود قسم اٹھا کے یہ باتیں ہمیں بتلائی، ان کی اہمیت کو بتانے کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے، ان کی اہمیت کو بڑھا کر بتانے کے لیے. لیکن بندہ مومن پھر بھی کان نہیں دھرتا، اس کے کان پر جوں نہیں رہی تھی. تو اس لیے ان اختلافات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ کے، جو اللہ نے جہاں اللہ نے آپ کو جس علاقے میں رکھا وہاں کے 9 ذی الحجہ کے حساب سے آپ پورے اطمینان کے ساتھ روزہ رکھیں اور اس کا اجر اپنے رب سے بھرپور امید رکھیں. اللہ رب العالمین یقیناً اجر دے گا. اور میں کہتا ہوں کہ اختلاف سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا بھی اجر اللہ دے گا. اللہ سے اجر کی امید ہے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں. ہم اس اختلاف سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پورے یقین اور اطمینان کے ساتھ جو عمل کریں گے اللہ اس کا اجر بھی ہمیں دے گا کہ ہاں اس نے اپنے آپ کو بھی اختلاف سے بچایا، امت کو بھی بچایا. اور اگر میں سوال در سوال اپنی فکر سوچ نکال کر اپنا عمل ضائع کرتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا، کچھ نہیں ہوتا. اور یقین کیجئے، آپ مشاہدہ کر لیں، ارد گرد دیکھ لیں، جو اس اختلاف میں یا اس طرح کے دیگر کئی اختلافوں میں جاتا ہے اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، اس سے عمل کرنے کی پھر صلاحیت چھین لی جاتی، وہ عمل نہیں کر پاتا. وہ اس اختلاف کے اندر اتنا جاتا ہے کہ اسی کے اندر ہی الجھ کر رہ جاتا ہے، اس سے وہ سلجھایا نہیں جاتا. ہاں البتہ عمل اس سے ضائع ہو جاتا ہے، وہ عمل نہیں پھر کر پاتا. تو اس لیے اپنے آپ کو اس اختلاف سے محفوظ رکھنا ہے، اس لیے کہ ہم اپنے عمل کو محفوظ رکھ سکیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا. پھر اس کے بعد یوم النحر ہے. یوم النحر کون سا ہے؟ حاجی کا یوم النحر کون سا ہے؟ جب اس نے میدان عرفہ سے نکل کر جانا ہے، 10 ذی الحجہ کی شام اس نے مزدلفہ میں کرنی ہے، مغرب اور عشاء اس نے مزدلفہ میں جا کر پڑھنی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس رات میں پورے اطمینان سے سوئے ہیں. آپ نے رات کی نماز اس دن نہیں پڑھی، اس رات نہیں پڑھی، مزدلفہ کی رات آپ سوئے ہیں. یہ 10 ذی الحجہ کی رات ہے. ہمیں اللہ نے اس طرح کی کوئی پابندی نہیں دی. حاجی کے احکامات الگ ہیں، ہمارے الگ ہیں، غیر حاجی کے الگ ہیں. جو حج نہیں کر سکتا اس کے الگ ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ اٹھنا ہے، صبح تیاری کرنی ہے، عید کی تیاری کرنی ہے، نہانا دھونا ہے، عید پڑھنی ہے اور پھر قربانی کرنی. یہ ہے یوم النحر. حاجی نے کیا کرنا؟ مزدلفہ اس نے فجر پڑھنی، رات سو کر گزارنی ہے، صبح اس نے نماز مزدلفہ کے میدان کے اندر ہی پڑھنی، اور اس کے بعد اس نے ذکر اذکار کرنا ہے. سورج طلوع ہوگا تو اس نے مزدلفہ چھوڑ کر مینا چلے جانا. وہاں پر اس نے کنکریاں مارنی ہے، ہو سکتا ہے طواف کر لے، حج والا جو طواف ہے. اس کے بعد وہ بال کٹائے یا قربانی کرے. ویسے اس کو قربانی نہیں کہنا چاہیے، اس کو ہدی کہنا چاہیے. یا حج کی جو ہدی ہوتی ہے، اس کو ہدی اس لیے بھی کہتے ہیں کہ وہ شکرانہ حج کے طور پر ہے، وہ قربانی نہیں. جو قربانی کرنے والے پر اللہ نے احکامات دیے ہیں وہ حاجی پر نہیں ہے. حاجی کے احکامات کا تعلق احرام کے ساتھ ہے، قربانی کرنے والے کا تعلق قربانی کے ساتھ ہے. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. قربانی غیر حاجی کی ہے، ہدی حاجی کی ہے. اب اس نے جانور جو ذبح کرنا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس بات پر، اللہ تو نے مجھے حج کی توفیق عطا کی، میں نے عرفہ کے میدان پا لیا، عرفہ میں کھڑے ہو کر میں نے اپنے گناہوں کی تجھ سے معافی مانگ لی، یہ میرا حج مبرور تو کر دے، مجھے معاف فرما دے. اس شکر کی وجہ سے وہ یہ جانور ذبح کرتا ہے. اور تمتع کے اندر اور قران کے اندر شرط ہے، افراد کے اندر شرط نہیں ہے. کرنی ہے تو کر لے، نہیں تو چھوڑ دے. افراد میں یہ شرط نہیں ہے.
تو اس لیے اس فرق کو بھی دیکھنا ہے. ہم نے تیاری کرنی ہے، جانور خوبصورت ہے، اس کو قربان کرنا ہے اللہ کے راستے میں، اور اس لیے کرنا ہے کہ میں اپنی خواہشات کو ختم کرتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کو بھی دنوں کے اندر افضل ترین دن کہا. مسلمانوں کو اللہ نے خوشی منانے کا یہ دن دیا. عید الاضحیٰ ہم اس کو کہتے ہیں. جانور قربان کرتے ہیں، جو سائل ہے جو غیر سائل ہے اس کو اپنی خوشیوں میں شامل کرتے ہیں. اللہ کے حکم کی وجہ سے، اپنے رب کو راضی کرنے کی وجہ سے جانور پسند کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جانور کے عیب تلاش کرتے ہیں، ساری چیزیں. لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ جانور کا عیب تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے بندہ اپنے عیب تلاش کرے، اپنے اندر کی کمیاں اور کوتاہیاں دیکھے، ان کو باہر نکالے. اور پھر جانور کی صحت مندی اور تندرستی کا مطلب کیا ہے؟ اپنے اعمال کی صحت مندی اور تندرستی بندہ دیکھے. ورنہ اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں. اللہ کو نہ گوشت کھانا ہے، نہ اللہ کو خون کی ضرورت، اللہ کو تقوی کی ضرورت ہے. اپنے ان اعمال کی حفاظت کیجیے. افضل ترین جو دن ہیں ان افضل ترین دنوں میں محنت کیجیے. اللہ کی کبریائی بلند کیجیے، اللہ کی تکبیر بلند کیجیے. اور یہ دن اللہ کی تکبیر بلند کرنے کے دن ہیں. اللہ اکبر کہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ کلمات کہیں. ان کلمات کی تخصیص نہیں، لیکن تکبیر بلند کرنی، ان دنوں کے اندر بھرپور اعمال کرنے. یوم النحر افضل ترین دن. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعد یوم النحر یوم الثانی یوم القر. یوم النحر کے بعد یوم القر ہے. اب یہ کتنے دن ہمیں مل گئے اس عشرے کے اندر؟ پہلے تو پورا عشرہ، اور پھر اس عشرے کے اندر یوم الترویہ کون سا دن ہے؟ 8 ذی الحجہ. ان دنوں کو بطور مسلمان ہمیں یاد رکھنا چاہیے. یوم الترویہ 8 ذی الحجہ. حاجی احرام باندھتا ہے حج کے لیے، ہمارے اوپر عمل نہیں، ہم زیادہ ہے روزہ رکھ لیں بس. یوم الترویہ کے بعد ہے یوم عرفہ. عرفہ کو غیر حاجی نے روزہ رکھنا ہے، اس غرض سے روزہ رکھنا ہے کہ اللہ اس دن کثرت سے بندوں کو معاف کرتا ہے. میں روزے کی حالت میں ہوں، اللہ مجھے بھی معاف کرے گا. حاجی وقوف عرفہ کرے گا اس غرض سے کہ اللہ اس دن مجھے معاف کر، میں نے سب کے لیے دعا کرنی. اس کے بعد یوم النحر ہے، افضل ترین دن، مسلمانوں کی خوشیوں کا دن. عید الاضحیٰ بھی اس کو کہتے ہیں، یوم البقرہ بھی کہتے ہیں، عید بقرہ بھی کہتے ہیں، بڑی عید بھی کہتے ہیں. اللہ نے یہ ہمیں خوشی منانے کا دن دیا ہے. ہم قربانی کرتے ہیں اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. سنت ابراہیمی پر ہم عمل کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے چوتھا دن بھی ہمیں دیا، یوم القر 11 ذی الحجہ. حاجی اس دن کنکریاں مارے گا تینوں جمرات کو. قربانی کرنا چاہتا ہے قربانی بھی کر سکتا ہے، اس کو پابندی نہیں. اب احرام کی پابندیاں چھوٹی اس کے اوپر نکل گئیں، لیکن باقی جو بڑی پابندیاں ہیں، بیوی کے پاس جانا اور دیگر، وہ بھی نہیں ہٹیں. وہ کنکریاں مارے گا زوال کے بعد 11 12 13 یا 12 کو بھی مار کے نکل سکتا ہے، رہنا منا میں. غیر حاجی کیا کرے گا؟ کھائے پیے، قربانی کرے، 11 کو کرے، 12 کو کرے. 13 کے دن کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن ان دنوں کو قربانی کر سکتا ہے، رات ہو یا دن ہو، کوئی حرج والی بات نہیں. اس میں کوئی قید نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن قربانی کا ہمیشہ مقصد یاد رکھیں. اللہ نے ہمیں یہ افضل ترین دن دیے ہیں، پہلی بات اس لیے کہ ہم اپنے اعمال کی حفاظت کر لیں، اپنے اعمال کو بہتر کر لیں، اپنے قبلے کی درستی کر لیں، اپنے راستے کا انتخاب جو ہم کر چکے ہیں اس کو چیک کر لیں کہ یہ درست ہے یا غلط ہے، اس کے اندر کمی کوتاہی ہے، کوئی سپیڈ بریکر ہے، گڑے ہیں، جمپ ہے، اس کو ہم درست کر لیں. اور دوسرا بڑا کام کیا ہے؟ اپنے رب کی رضامندی، اپنے رب کی رضامندی کا حصول کر لیں. اور یہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ اپنے رب کے حصول، رضامندی کے حصول کے لیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اعمال دیکھ کے میں بات ختم کرتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تربیت ان کی کیا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ان کی اہمیت بتلائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی روایت ہے، اور ایک اور صحابی ہیں ان سے بھی یہ روایت ہے، غالباً عبداللہ بن جابر ہیں یا شاید نام بھول رہا ہوں، رضی اللہ عنہم اجمعین. ان سے روایت، 2 روایتیں ہیں. کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں میں خیر والے دن نہ بتاؤں؟ اور یقین کیجئے صحابہ تڑپ جایا کرتے تھے. آپ نے تو دنوں کے بارے میں بتایا نا، صحابہ کو اللہ کے نبی اگر عمل کے بارے میں بتا دینا کہ میں تمہیں خیر والا عمل نہ بتاؤں، صحابہ تڑپ کہتے تھے بڑا یا رسول اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے شک ضرور بتائیے. الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہیں کہ کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتاؤں جو تمہارے درجات کو بلند کر دے، تمہاری غلطیاں گناہوں کو مٹا دے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ.
سب نے یک زبان ہو کر کرا بلا اللہ کے نبی بے شک ضرور بتائیے. اور آپ نے اسلام میں چھوٹے چھوٹے عمل بتائے تھے. انتظار الصلاۃ، نماز کا انتظار کرنا، وضو کر کے مسجد کی طرف جانا، نماز ادا کرنا، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال. یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام دنوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ خیر والے دن اگر میں تمہیں بتاؤں، قالوا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام ضرور بتائیے، یہ تو دن ہے، ہم تو اوقات تلاش کرتے ہیں. یہ تڑپ تھی ان کی کس لیے؟ اپنے رب کی رضا کے لیے. اور اسی لیے اللہ نے ان کو اولئک حزب اللہ کہا ہے. قربانیاں دی ہیں، اپنی مرضی چھوڑی ہے، اس کے بعد اللہ نے ان کو یہ انعامات سے نوازا ہے. اللہ کے نبی ضرور بتائیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں افضل ترین دن ایام ذی الحجہ کے، ایام العشر، ذی الحجہ کے 10 دن افضل ترین دن ہیں. اللہ کے نبی کتنے افضل؟ جہاد کے عمل سے بھی افضل ترین دن ہے. ان دنوں میں کیا گیا عمل جہاد کے عمل سے بھی بڑا عمل ہے. اللہ کے نبی آج تک تو جہاد کا عمل ہی بڑا تھا. ہاں ان دنوں کے اندر کیا گیا عمل جہاد سے بڑا عمل ہے. اللہ مگر کیا؟ مگر کہ جو اپنی جان اور مال کو ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے راستے میں نکل جائے اور واپس نہ پلٹے، پھر واپس نہ آئے، یہ اس کا ایک عمل ان دنوں کے اندر کیے گئے اعمال سے افضل اور بڑا ہے، باقی کوئی عمل نہیں. اور دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے ان دنوں کے اندر اپنی جان اور مال کو خطرے میں ڈالے. یہ دو احادیث میں تھوڑا سا مختلف الفاظ کا فرق ہے، تھوڑا سا فرق ہے الفاظ کا. ایک میں کہ وہ اپنے جان اور مال کو ہے، دونوں میں یہی چیزیں جان اور مال اس میں لے کر نکلنے کا حکم ہے، اور اس میں ہے کہ خطرے میں ڈالتا ہے. اور خطرے میں ڈالنے کا مطلب بھی وہی ہے کہ وہ میدان جہاد میں کھڑا ہوتا ہے، جو اس کے پاس مال ہے اس مال کا وہ اسلحہ خریدتا ہے، دیگر چیزیں ہیں، زاد راہ ہے، وہ سارا کچھ لے کے نکلتا ہے، اللہ کے راستے میں جنگ کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، واپس نہیں پلٹتا. یہ شہادت کا اس کا عمل ان دنوں میں کیے گئے اعمال سے بڑا ہے، اس کے علاوہ کوئی بڑا عمل نہیں. اور صحابہ کرام یقین کیجئے یہ بات سننے کے بعد عمل میں پیچھے رہیں گے نہیں. اور اعمال کیا ہیں ان دنوں میں؟ روزہ رکھنا ہے، ذکر اذکار ہے، نمازوں کی پابندی ہے. اور یاد رکھیے اللہ نے ان دنوں کو حرمت والے مہینوں میں بنایا ہے. یہ ذی الحجہ کا مہینہ حرمت کے مہینے، یہ میں نے اس پہ خطبہ پورا دیا، یاد کریں تھوڑا سا. حرمت والے مہینوں کے اندر حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ رجب، ذو الحجہ، ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم، یہ 3 مسلسل مہینے. ذو الحجہ کے یہ 10 دن حرمت والے مہینوں میں. اور مفسرین محدثین نے کہا حرمت والے مہینوں کا مطلب یہ ہے کہ ان دنوں میں کیے گئے اعمال کا درجہ بلند ہے، اجر زیادہ ہے، اور گناہوں کا بھی بڑا ہے. اس لیے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. حرمت والے مہینے ہم صرف رمضان میں ہی خیال کرتے ہیں. رمضان تو اللہ نے ہمیں ایکسٹرا دیا ہے، ان 4 مہینوں کے علاوہ اللہ نے ہمیں دیا. ان دنوں کے اندر، ان مہینوں کے اندر بھی ہمیں اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. اگر سال کے 12 مہینوں میں سے 5 مہینے اگر بندہ اپنے اس طریقے سے گزار لے تو باقی کے 7 مہینے گزارنا کون سا مشکل ہے. اس کی تربیت ہو جائے گی، ٹریننگ ہو جائے گی، اس کی عادت بن جائے گی، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے گا، نیکیوں سے جوڑ کے رکھے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تکبیرات بلند کیا کرتے تھے، صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے. ان دنوں میں جو چھوٹے سے چھوٹا عمل ان سے ہو سکتا ہے وہ کیا کرتے تھے. جب وہ کیا کرتے تھے وہ آپ کی جماعت تھے، ہم آپ کی امت ہیں. ان کی طرف سے نسبت ہماری جماعت کے ساتھ، جماعت امت کے ساتھ، امت ہم ان کے امتی ہونے کی وجہ سے یہ اعمال کریں گے، یقیناً اللہ کے ہاں باعث اجر ہم بھی ٹھہرائے جائیں. اجر کا سلسلہ اللہ نے صرف ان تک نہیں روکے رکھا بلکہ رہتی دنیا تک ہے. اگر اجر کا سلسلہ رہتی دنیا تک ہے تو پھر اعمال کا بھی ہے. اعمال بھی وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے اور صحابہ نے کیے. اس لیے ہمیں ان دنوں کو غنیمت جانتے ہوئے بھرپور طریقے سے ان دنوں کو گزارنا چاہیے، اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے. یہ دن معمولی دن نہیں ہیں، ہلکے نہیں ہیں. اللہ رب العالمین نے قسم اٹھا کے ان دنوں کی اہمیت بتائی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دنوں کو خیر والا کہا. ان دنوں کے اندر بھی خاص دنوں کو چن کر بتا دیا تاکہ مسلمان کو اس کی اہمیت کا پتہ چل سکے. ہم عید کی تیاری کرتے ہیں نائی کے پاس جا کے، حجام کے پاس جا کے، بیوٹی پارلر جا کے. عید کی تیاری یہ نہیں ہے، یاد رکھیں. عید کی تیاری نیا لباس پہننا نہیں ہے. عید کی تیاری اچھا برانڈڈ کوئی جوتا خرید لینا نہیں ہے. یاد رکھیے ہمیشہ اگر آپ کے پاس برانڈڈ جوتا نہیں ہے، برانڈڈ کپڑے نہیں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، چل جائے گا. اگر آپ کے پاس برانڈڈ دل ہے نا، اگر اعمال آپ کے پاس برانڈ والا ہے نا، برانڈ کیا ہے؟ میڈ ان چائنا، میڈ ان پاکستان، میڈ فلانا نہیں، میڈ ان مدینہ، میڈ ان شریعت جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا. اگر یہ اعمال ہمارے پاس ہے، ہمارا دل اس سے اگر منور ہے،
اگر یہ برانڈ ہمارے دل کو متاثر کیے ہوئے تو پھر ہماری عید بھی کامیاب ہے، ہمارے یہ دل بھی کامیاب ہے، ہمارا خرچ کیا مال بھی کامیاب ہے، اور ہمارا ہر چھوٹا بڑا عمل ہمیں کامیابی کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان دنوں میں بھی اور اس کے علاوہ دیگر جو دن اللہ ہمیں ہماری اس زندگی کے اندر عطا فرمائے ان میں بھی ہمیں عمل خیر اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی بارگاہ میں اللہ رب العالمین ہمارے ہر چھوٹے اور بڑے عمل کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ملک پاکستان کے اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین امت مسلمہ جن حالوں میں پریشان ہے اللہ رب العالمین اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمیں اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً ہمارے اعمال درست ہوں گے، ہماری پریشانیاں اللہ اپنے ذمہ لے لے گا، اور اللہ رب العالمین ان پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اس لیے اپنے اعمال کی حفاظت ہمیں خود کرنی چاہیے، اللہ سے بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ توفیق اللہ سے ہی ہے، اور توفیق ملنی تب ہے جب ہم مانگیں گے۔ اقول ما تسمعون وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔